السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر انتہائی فکر انگیز سیریز الحاد اور اسلام۔ آج کے پروگرام سے قبل ہم نے جتنے پروگرام دیکھے ہیں وہ سلسلہ تھا الحاد کی تاریخ کا، اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں الحاد کے اسباب و عوامل، یعنی الحاد جو ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی صورتیں کس طرح نکلتی ہیں۔ اور اس ضمن میں آج کے پروگرام کا عنوان ہے والدین کی اسلامی نظام تربیت سے لا علمی۔ رہنمائی فرمائیں گے ہماری ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، اور مجھے جعفر طیار کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، والدین کی تربیت، بچوں کی تربیت، بچوں کے لیے بچوں کی فکری تشکیل میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیں، الحاد کی تاریخ ہم نے پڑھی اور اس تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی اپنے گزشتہ پروگراموں کے ذریعے کہ کس طرح سے الحاد نے ابتدا سے لے کر آج تک معاشروں کے اندر کردار ادا کیا ہے جی، اور مختلف طبقات جو ہیں وہ الحاد کا شکار ہوئے ہیں۔ اب جب ہم اس کے اسباب و عوامل کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ انسان کا براٹ اپ ہے، انسان کی پرورش ہے۔ جس ماحول میں انسان کی پرورش ہوتی ہے اس ماحول سے انسان اپنی فکر کی کجی، اپنی فکر کی ٹیڑھ، اپنی فکر کا انحراف اور اس کی بنیاد پر اپنے عمل کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ اصل میں شروع سے ہو جاتا ہے انسان کے بچپن سے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے والدین کا جو کردار ہے اور والدین کی جو تربیت کی اہمیت ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور ان کا ہی تو اصل کردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، کوئی پیدا ہونے والا بچہ ایسا فطرت پہ پیدا نہ ہو۔ اور فطرت کیا ہے؟ فطرت قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے نا، دین اسلام اور دین فطرت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اسلام پہ پیدا ہو، اسلام پہ پیدا تو خواہ وہ کہیں کسی قوم میں پیدا کسی ہو، کافر کے گھر پیدا ہو، وہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہو، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب کون سی چیز اس کو اسلام سے منحرف کرتی ہے، کون سی چیز اس کو ڈیویٹ کرتی ہے، کون سی چیز کو الحاد کا شکار کرتی ہے، وہ اولین چیز، بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت سارے اسباب و عوامل ہیں، لیکن جو اولین چیز ہے وہ انسان کے والدین ہیں۔ والدین، فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین ہیں وہ اس کو یہودی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں، جو کچھ بھی بناتے ہیں وہ والدین بناتے ہیں۔ دیکھیں نا، فرائڈ یہ کہتا ہے، یہ مغربی فلسفی، اس کا فلسفہ انتہا درجے کا گمراہی پر مبنی فلسفہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے 5 سالوں میں بچے کی ساری بناوٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنی نفسیاتی علم کی بنیاد پر اور اس نفسیاتی تحلیل کے تجزیے کی بنیاد پر اور تحلیلی تجزیے کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے 5 سالوں میں بچے کی فکر کی جو بناوٹ ہونی ہوتی ہے باقی پوری زندگی میں اس کی پوری تشکیل پہلے 5 سالوں میں ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے بچے کے پہلے 5 سال مجھے دے دو اور جس طرح کا انسان لینا ہے لے لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حقیقت کی نشاندہی 1500 سال پہلے فرما دی تھی کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو سب سے اولین جو سیکھتا ہے وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اور والدین ہی اس کی فکری منہج کا تعین کرتے ہیں، والدین ہی اس کی پوری زندگی کے طرز عمل کا تعین کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے ابتدائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی نگہبانی، اس کا جو ایریا آف جورسڈکشن ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور وہاں فرمایا کہ جو آدمی ہے والرجل راع علی بیتہ، جو آدمی ہے وہ اپنے گھر کا نگران ہے، تو گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور یعنی والد سے پوچھا جائے گا۔ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو مرد اور عورت مل کے والدین بنتے ہیں یہ سب سے پہلے ذمہ دار ہیں کسی بھی شخص کی تربیت کی، اور کس طرح کا فرد اس معاشرے کو دینا ہے اس کے سب سے پہلے ذمہ دار والدین۔ والدین سے یقیناً کہ بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی مسئولیت وہ رکھتے ہیں، تو اس ضمن میں شریعت اسلامیہ نے والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے کون سے بنیادی اصول فراہم کیے ہیں؟ دیکھیں، بے شمار اصول دی ہیں۔ جی،
بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اس کی وفات تک، یہ واحد دین ہے جس نے ہر موقع کے لیے احکامات دیے ہیں، بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے فوت ہونے تک۔ تو وہ سارے کے سارے احکامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام نے بچوں کی تربیت کا ایک ہماگیر نظام دیا، اور اس سلسلے میں اگر قرآن پاک کی سورہ لقمان ہی پڑھ لی جائے، اور سورہ لقمان کا خاص طور پہ جو پہلا اور دوسرا رکوع، جس میں حضرت لقمان جو کہ ایک حکیم اور دانا کے طور پر پورے عرب میں مشہور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی سورت نازل کی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اور اس نصیحت کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک بچے کی تربیت کے لیے بنیادی اصول کے طور پر اپنائی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات ہے حکمت، تربیت کے اندر حکمت ہونی چاہیے۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے اس کو حکمت عطا کی تھی، اور وہ حکیم تھے، دانا تھے، اور دانائی کی بنیاد کیا تھی؟ انشکر للہ۔ دانائی کی بنیاد یہ تھی کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہی دانائی وہ بچوں کی تربیت کے اندر ملحوظ رکھے ہوئے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اس حکمت کے ساتھ تعلیم دی جائے کہ جس میں بچوں کی نفسیات کا لحاظ بھی رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا کی جائے۔ دو روایتیں میں اس موقع پر کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی نفسیات کا کس قدر لحاظ رکھتے تھے۔ دیکھیں، بچوں کی نفسیات کا لحاظ رکھنا یہ کوئی صرف میں لٹریری ٹرم نہیں یوز کر رہا، یہ کوئی ادبی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ عام زندگی میں بچوں کی جو جس بھی نفسیات، یعنی بچوں کی بات آتا، بچے کا دل کرتا ہے کہ میرے بڑے جو ہے میری بات توجہ سے سنیں۔ بچہ جتنی بھی بچگانہ بات کر رہا ہے، بچہ بچگانہ بات ہی کرے گا، اس کو توجہ سے سنیں، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، پھر آپ اس کی جو دلچسپی کی چیزیں ہیں اس کا ذکر کریں۔ بچے کے کھلونے ہیں، بچے کے چیزیں ہیں، بچے کو جن چیزوں سے دلچسپی ہے آپ جب اس کے اندر دلچسپی لیں گے تو پھر بچہ یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے، اور جب وہ یہ سمجھ لے گا، ایک دفعہ آپ نے بچے کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ سے بڑا اس کا کوئی خیر خواہ نہیں، تو پھر آپ جو بھی بات اس کو کہیں گے اس کو تسلیم کر، اس کو تسلیم کرے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کے پاس ایک چڑیا تھی، تو اس چڑیا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ملتے تھے، بچہ تھا چھوٹا سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ملتے تھے، یہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں، آپ اس کو ابو عمیر کہتے تھے، بچے کا نام تھا ابو عمیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ملتے تھے کہ سلام دعا کرنے کے بعد آپ پوچھتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر بتاؤ تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے، کیا کرتی ہے تمہاری چڑیا؟ اندازہ فرمائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات اور بچے سے ملتے ہیں تو عین اس کی سطح پہ آ کے، کیونکہ اس کی سطح ہے چڑیا کی، اس کی سطح ہے کھلونے کی، اور اس کی سطح پہ آ کے اس کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو ایسا اعتماد دے رہے ہیں کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کو اور پوری انسانیت کو روشنی دکھانے کے لیے اور ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، وہ بچوں کی نفسیات کا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کی چڑیا مر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ساتھ افسوس کیا اللہ، کہ تمہاری چڑیا مر گئی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک روایت بخاری شریف کے اندر آتی ہے اور یہ بڑی عجیب، اس کے اندر بے شمار ڈائمینشنز ہیں اور تربیت کے اور علم و حکمت کے بے شمار موتی ہیں اس کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ کو مشروب پیش کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو پیا، نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد آپ نے بقیہ جو مشروب تھا وہ کسی کو دینا چاہا۔ اب جو ترتیب میں جو بیٹھے تھے اس ترتیب میں رائٹ سائڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا، اور اس کے علاوہ جو بائیں جانب تھے وہ بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام اصول تھا، کوئی بھی کام کرنے کے لیے الایمن فالایمن، دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ اب شروع کرنا تھا دائیں سے، دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا تھا، بزرگ بائیں طرف بیٹھے تھے، خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ میں ان بزرگوں کو دے دوں۔ اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کہتے ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقنن ہیں، آپ شارع ہیں، آپ بائیں طرف سے شروع کر دیں یہ قانون بن جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ اس بچے سے کہتے ہیں کہ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے
بچے سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں یہ مشروب تجھے دینے کی بجائے ان بزرگوں کو دے دوں؟ اللہ اکبر. بچے سے اجازت مانگی. اب آگے سے بچہ وہ تھا جو دربار نبوت کا تربیت یافتہ تھا. یعنی وہ اندازہ فرمائیے کہ وہ اتنا غیر اہم بچہ ہے اس معاشرے کا کہ صحابی نے اس کا نام نہیں لیا. اگر وہ جلیل القدر صحابہ میں سے کسی کا بیٹا ہوتا تو اس کا نام ہوتا یہ فلاں کا بیٹا بیٹھا تھا. تو یعنی کوئی وہ معاشرے میں معروف نہیں تھا، معروف نمایاں نہیں تھا، عام بچہ تھا. اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے رہے ہیں. لیکن وہ تربیت یافتہ تھا اسی دربار کا اور اسی ادارے کا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں اپنا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہو وہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. کہ میں اپنا حق کیوں چھوڑوں؟ نسبت رسول اور محبت نبی رسول کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد. مجھے حق مل رہا ہو اور میں چھوڑ دوں؟ اور اس نے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں، بچہ ہے، اور اس نے انکار کر دیا کہ میں نے اپنا جو حق ہے وہ دوسرے کو نہیں دینا. کیا بات. حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. وَتَلَّهُ بِيَدِهِ، جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ لو پکڑو، یعنی تھوڑی سی ناگواری کے ساتھ، ناراضی تو نہیں، ہاں، ناگواری کے ساتھ. ناگواری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَتَلَّهُ بِيَدِهِ، آپ نے اس کے ہاتھ میں پیالہ تھما دیا، اس کو دے دیا. یہ خود اعتمادی ہے جو بچے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی. اور اس کے اندر تربیت کے اتنے پہلو ہیں. اور یہ وہ حکمت ہے، جب اس نبوی حکمت کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جائے گی تو پھر بچے کبھی الحاد کا شکار نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، حکمت کا بچوں کی تربیت کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اپنی بات کو انشاءاللہ ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پیس ٹی وی اردو پر ایک فکر انگیز سیریز الحاد اور اسلام ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج کا عنوان ہے والدین کی اسلامی نظام تربیت سے لا علمی. ڈاکٹر صاحب بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور حکمت کا جو ایک گہرا تعلق ہے، اثر ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اس پہ بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب، حکمت کے علاوہ بھی کچھ اصول شریعت نے دیے ہیں والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے؟ جی، میں نے عرض کیا تھا کہ بریک سے پہلے کہ بہت سارے اصول اسلام نے دیے ہیں، اور جب اس کو سیکوینس کو دیکھتے ہیں کہاں سے کام شروع کرنا ہے، کہاں سے آغاز کرنا ہے، تو ایک دفعہ پھر میں سورہ لقمان کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ سورہ لقمان میں بچوں کی ابتدائی تربیت کے وہ سارے اصول یعنی کہہ لیجئے اجمالی طور پر بیان کر دیے گئے. مثلا حضرت لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَعِظُهُ، ان کو نصیحت کر رہے تھے. تو پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم. اب اس میں اصل میں اس کے پیچھے جو حکمت کار فرمایا وہ یہ، اور نظریاتی تربیت کے حوالے سے، کہ جب تک بچے کی فکری تربیت نہیں ہوگی اور اس کی نظریاتی تربیت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کے صالح عمل کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. نظریاتی تربیت اس وقت تک نہیں درست ہو سکتی جب تک کہ اس کے نظریے کی بنیاد عقیدہ توحید نہ ہو. اور عقیدہ توحید اللہ نے ہر شخص کی فطرت میں رکھا ہے، لیکن جو شخص جاہلی معاشرے کی پیداوار ہو، الہادی معاشرے کی پیداوار ہو، اس الہادی معاشرے میں اور اس جاہلی معاشرے میں جو سب سے پہلا اثر پڑتا ہے وہ اسی عقیدہ توحید پر پڑتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ شرک اصل میں جاہلیت کا ایک شعور ہے. شرک کا تعلق ہی جہالت کے ساتھ ہے. اور پوری تاریخ میں آپ دیکھیں کہ جس معاشرے کے اندر علم آ گیا ہے، جس کے اندر علم کی روشنی آ گئی ہے، اس علم کے اندر اور اس علمی معاشرے کے اندر کبھی شرک پنپ نہیں سکتا. شرک کا تعلق ہمیشہ جہالت اور جاہلیت کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے ابتدا سے ہی سب سے پہلی بات جو بچے کو سکھانی ہے وہ یہ سکھانی ہے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ایک روایت میں آتا ہے اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، کہ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے نا، یعنی اس کی زبان چلنا شروع ہوئی ہے، تو سب سے پہلی بات اس کو یہ سکھاؤ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ بات اگر ابتدا سے بچہ سمجھ جائے گا، یعنی پہلے دن سے اس کے دماغ میں جو بات ڈالنی ہے، پہلا شعوری احساس جو بچے کو دلانا ہے وہ یہ دلانا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی ذات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یا بنی لا تشرک باللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریاتی اساس اور نظریاتی اساس کی بھی اساس، عمل کی اساس نظریاتی اور نظریاتی اساس کی اساس عقیدہ توحید، اور اس عقیدہ توحید کی تعلیم اولین طور پر دینا یہ ضروری. حقوق العباد اور اس کی درجہ بندی، یہ جو شعور ہے یہ بھی بچوں کی تربیت میں لازم ہونا چاہیے. دیکھیں، جب اللہ کے بعد ہم انسان کو اس معاشرے کے اندر چھوڑتے ہیں، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اللہ کی وحدانیت کا شعور دینے کے بعد معاشرے میں جو افراد معاشرہ ہیں ان کی جو حفظ مراتب اور ان کی درجہ بندی کا جو شعور ہے یہ دینا بھی ضروری ہے. اور یہ بات میں سورہ لقمان سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرنا ہے وَلِوَالِدَيْكَ، اور اس کے بعد پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرنا. درجہ بندی، یعنی کیا بات. اللہ کے بعد اس دھرتی میں، اس مخلوق میں جو سب سے بڑا محسن ہے والدین، وہ والدین ہیں. کیا بات. لہذا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، وہ جو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ کے بعد ربوبیت میں جو کوئی شامل ہے، انسان کو پالنے میں اگر کوئی شامل ہے تو وہ والدین ہے، اور اس دھرتی پر سب سے بڑا حق والدین کا ہے. لہذا جب بھی حقوق کی بات ہوتی ہے تو اس درجہ بندی میں والدین، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اس کا آپ ذکر کریں. مختلف مقامات پر جہاں جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ساتھ ہی والدین پر احسان. پھر اس کے بعد درجہ بندی آتی ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد دیگر مسلمان ہیں، پوری دنیا ہے. لیکن سب سے پہلا حق والدین کا، شکر کے اعتبار سے سب سے پہلا حق والدین کا، احسان بندی کے جذبات کے حوالے سے سب سے پہلا حق والدین کا. اللہ کے بعد جو حقوق ہیں یہ درجہ بندی کا شعور بھی پہلے دن سے دینا ضروری ہے. یہ بات بھی ہمیں سورہ لقمان سے پتہ چلتی ہے. یہ تو ہے ایک علمی شعور یا اس بچے کو سکھانا یا کہنے کی حد تک ہے، بس آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹا یہ کرو وہ وغیرہ. عملی زندگی کے لیے بچوں کی تربیت کا کیا اصول دیا ہے شریعت اسلامی؟ دیکھیں، عملی زندگی کے حوالے سے بھی بے شمار باتیں ہیں، لیکن مجھے یاد آ رہی ہے وہ روایت کہ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی چھوٹے بچے تھے، لڑکے تھے، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری کا موقع ملا. اچھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ سواری کا موقع ملا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ کچھ نصیحتیں کی ہیں. وہ جو نصیحتیں ہیں وہ پوری عملی زندگی کا نچوڑ ہے. انسان اگر ان کو بنیاد بنا لے، اس میں نظریاتی تربیت بھی ہے، اس میں عملی زندگی کا بھی پورا ایک نظام موجود ہے کہ آپ کو جو جو سچویشن کبھی درپیش ہو سکتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی ابتدا اس بات سے کی کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ اس کو کہا یا غلام اعلمک بکلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ باتیں تمہیں سکھاتا ہوں. کیا بات. اس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ اگر کسی بچے کے ساتھ آپ کو خلوت میسر آئے تو وہ تربیت کے لیے بہترین موقع ہے. یعنی کوئی بچہ ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا اپنا بچہ ہو تو اور بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر کسی بچے کے ساتھ آپ کو خلوت میسر آتی ہے تو اس کو تربیت کے لیے استعمال کریں، کیونکہ خلوت میں یہ انسان کی نفسیات ہے. جب بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں تو اکیلے میں آدمی رازداری محسوس کرتا ہے، اور اس رازداری کے ماحول میں جب آپ کوئی تربیت کی کوئی بات، کوئی نصیحت کی کوئی بات اس کے دماغ میں انڈیل دیں گے تو وہ اس وقت جس قدر وہ اثر کرے گی وہ شاید کسی اور ماحول میں، کسی محفل میں وہ اثر نہ کرے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں جو پوری زندگی تمہارے کام آئیں. سب سے پہلی یہ بات فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظک، اور آگے فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھ ہر وقت ہر حال میں، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور پھر فرمایا اللہ کو یاد رکھو، تم ہمیشہ اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی نصیحت کی ابتدا یہاں سے کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر کبھی سوال کرنا ہو نا، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ ابھی چھوٹے بچے کو سمجھایا جا رہا ہے. اور بات کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر کچھ مانگنا پڑے تو سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں مانگنا. اذا سألت
फसअलिल्लाह, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमी तौर पर सहाबा इकराम को एक उसूल दिया हुआ था, ला तसअलिन नास शैया, कि लोगों से कोई चीज न मांगो। और लोगों ने मदीने के मुआशरे में ऐसे सहाबा इकराम को भी देखा कि वो ऊंट पे चढ़ा हुआ है, कोड़ा नीचे गिर गया, उसने कोड़ा उठाने के लिए किसी को नहीं कहा कि कोड़ा उठा के मुझे दे दे, बल्कि ऊंट बिठाया और बिठाने के बाद उतरा नीचे, उतर के कोड़ा उठाया, फिर ऊंट पे बैठा और चला गया। लोगों ने कहा कि हजरत हमें क्या देते, हम आपको कोड़ा पकड़ा देते। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि ला तसअलिन नास शैया, लोगों से सवाल ना करो। अब ये तो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में एक मुबालगा है, लेकिन जो बुनियादी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को, इज़ा सालता फसअलिल्लाह, अल्लाह से मांगो जो मांगना है। अल्लाह। और वइज़स्तानता, और जब कभी मदद मांगनी हो, फस्ताइन बिल्लाह, तो अल्लाह से मदद मांगनी है। और अगली बात, मैं बात करके अपनी बात मुकम्मल करता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पूरी उम्मत इकट्ठी हो जाए, तमाम मखलूक इकट्ठी हो जाए कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना है, तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर अल्लाह ना चाहे। और अगर पूरी उम्मत इकट्ठी हो जाए कि तुम्हें मुनाफा देना है, नफा पहुंचाना है, और अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें नफा नहीं हो सकता। गोया मखलूक पर किसी भी किस्म का इत्मीनान नहीं करना, हर किस्म का तवक्कुल अल्लाह पर करना है। ये तवक्कुल अल्लाह की बुनियाद पर अपनी अमली जिंदगी का मनहज, उसका रुख तय करना, ये उसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि ये जो वालिदैन तरबियत करते हैं बच्चों की, उसके अंदर ये बुनियादी बात के तौर पर शामिल होनी चाहिए। नाज़रीन, वालिदैन की इस्लामी निज़ाम तरबियत से ला इल्मी, ये था हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान जो आपने मुलाहिज़ा किया। इल्हाद और इस्लाम की सीरीज़ जारी है, इसके जो अगले मराहिल हैं इल्हाद के असबाब व अवामिल पे मबनी, इंशाल्लाह आपके सामने उन्हें पेश करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।